معروف صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین نے کہا ہے کہ پاکستانی ریاست اور تحریک انصاف کی حکومت کو چلانے والی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مسلسل غیر سیاسی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، حالانکہ اس کا کردار ہر جگہ موجود ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے۔ لیکن اب پاکستان کے کھلے رازوں میں سے کھلا راز یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے میڈیا اور صحافیوں کی بڑی تعداد کو بھی ریاست نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کون سا میڈیا ہاؤس کس سیاسی جماعت کا بھونپو ہے، کون سا صحافی کس کماج کا سچ سامنے لاتا ہے، اور کس کو نہیں معلوم کہ کون سا میڈیا مالک بھائی لوگوں سے کون سی سہولیات لیتا ہے تاکہ بڑی معصومیت سے اپنی ساکھ کا بھرم رکھ سکے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں فہد حسین کہتے ہیں کہ جو آپ کی زبان پر ہے وہی دل میں ہو، اور جو دل میں ہے وہی زبان پر۔ یہ اب پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، مگر حالیہ دنوں کے کچھ واقعات نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ کچھ لوگ ان نئے اصولوں سے کبھی ہٹ بھی جاتے ہیں۔ مریم نواز کی آڈیو لیک نے ایک بحث چھیڑ دی ہے، حالانکہ بحث کرنے کے لیے زیادہ کچھ ہے نہیں۔ یہ آڈیو اچانک سوشل میڈیا پر آئی، اور جیسے اس طرح کی لیکس ہمیشہ آتی ہیں اور بڑے ہی موقع پر آئی۔ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی آڈیو لیک بڑی محنت سے سینچے گئے کچھ بیانیوں میں پنکچر کر رہی تھی، جب مریم نواز کی آڈیو لیک نے سامنے آ کر اپنی طرف توجہ مبذول کروائی، جو کہ اس کو مل بھی گئی۔ لیکن اس نے ایک سوال کھڑا کر دیا جس کا جواب دیتے ہوئے ہم میں سے زیادہ تر لوگ گھبرائیں گے۔ بقول فہد یہ گھبراہٹ سوال سے شروع ہو کر جواب میں صلاحیت کرتی ہے، اسی لیے اسے لفظوں کے پنجرے میں بند کرنا مشکل ہے، لیکن یہ ہر طرف موجود ہے اور سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ سامنے کی چیزیں نظروں سے اوجھل کیوں رہتی ہیں۔ یہ تو جب آپ غیر مرئی نظر آنے والی چیز میں حقیقت کی آمیزش کرتے ہیں تو آپ پر کھلتا ہے کہ یہ دوئی جو بالکل سامنے ہوتی ہوئی بھی نظروں سے اوجھل رہتی ہے کس قدر مضحکہ خیز ہے۔ اس آڈیو میں مریم نواز نے تسلیم کیا کہ وہ وہی کرتی ہیں جو تمام حکومتوں نے کیا اور موجودہ حکومت بھی کر رہی ہوگی، لیکن جس کسی نے بھی سرکاری اشتہارات کو میڈیا پر ڈالنے کے لیے استعمال کیا ہے وہ تاثر یہی دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ کہتا کچھ ہے لیکن مطلب اس کا کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے۔ دونوں کو ہی اس دوگلے پن پر کچھ نہیں کہا جاتا جو کہ بالکل نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اوجھل رہتا ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ فہد حسین کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھ ہی اپنے بیانیے کو اپنے مخالفین کی کرپشن کے نام پر چلاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کا 2 نمبر شربت بھی پی لیا ہے، لیکن سمجھدار لوگ جانتے اور مانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں ٹھیک ٹھاک کرپشن ہو رہی ہے۔ یہ کہانیاں افسانوی حیثیت اختیار کر چکی ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی تفصیلات تحریک انصاف کی قیادت تک پہنچائی ہیں، لیکن وہی لوگ جو اس کرپشن کو تسلیم کرتے ہیں اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ مائک کے سامنے آتے ہیں تو مخالفین کی کرپشن پر بات شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم کرپٹ ہو، وہ کہتی ہے تم ہو۔ دونوں کو ہی اس دوگلے پن پر کچھ نہیں کہا جاتا، جو بالکل واضح ہے۔ پھر احتساب کے نعرے کا سوال ہے، جب الزامات کو ثبوت اور بہتان کو گواہی بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو مسئلہ تو ہوگا، مگر سیاسی لڑائی میں اس مسئلے کو ایک ناپسندیدہ حقیقت کی طرح ایک طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم گناہگار ہو، وہ کہتی ہے نہیں تم ہو۔ تفتیش کاروں کو ثبوت نہیں ملتا، وکلاء کو قائل کر لینے والے دلائل کی کمی کا سامنا ہے، اور جج ایسے حالات میں سزا نہیں دے سکتا، یا کبھی کبھی اس کے باوجود دے بھی دیتا ہے۔ قانونی طریقہ کار کا تمسخر روزانہ اڑایا جاتا ہے، ایک بےہودہ انڈین ڈرامے کی طرح جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے تم ولن ہو، وہ کہتی ہے نہیں تم ہو، لیکن دونوں کو اس دوگلے پن پر کچھ نہیں کہا جاتا، جو بالکل واضح ہے۔ فہد حسین کہتے ہیں کہ دوگلا پن جسے آپ چاہے تو منافقت بھی کہہ سکتے ہیں، ہماری سیاست میں اب ایک حقیقت کی طرح تسلیم کر لیا گیا ہے۔ 2 نمبر سچ اور واقعتاً جھوٹ ایک ساتھ بیٹھے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اس کو ایک نام تک دے دیا ہے، یعنی بیانیہ۔ اب اگر آپ ایک جھوٹ کو قابل احترام بنانا چاہتے ہیں تو اسے بیانیہ کہنا شروع کر دیں، اگر آپ جھوٹ بولنا موت پر بنانا چاہتے ہیں اسے بیانیہ کہہ دیں، اور اگر آپ منافقت کو قابل قبول بنانا چاہتے ہیں تو اس کا نام بیانیہ رکھ دیں۔ بیانیہ سازوں کے لیے اخلاقیات کی یوں تکلیف دہ انداز میں دھجیاں اڑانا سیاسی لڑائی کے نام پر قابل تعویل ہوگا، لیکن عام ووٹر کے لیے یہ حرکت بددیانتی، دوگلے پن اور دھوکہ دہی کو قابل قبول بنا دیتی ہے۔ وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے، چاہے اسے خود بھی اس پر یقین نہ ہو، اور کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ بھی ایسا کر سکتی ہے اور کوئی اس کو بھی کچھ نہیں کہے گا۔ بقول فہد بڑا سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ مکر کے اس کھیل میں تمام کھلاڑی اصولوں کے تحت ہی کھیلتے ہیں۔ یہ اصول کچھ قدغنیں عائد کرتے ہیں، یہ قدغنیں کھلاڑیوں کو کھیل خراب کرنے سے روکے رکھتی ہیں کہ کہیں ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ ان کا کھیل بند ہو جائے۔ وہ ذرا جانتے ہیں کہ ان میں کون کون کرپٹ ہے، لیکن وہ نشاندہی نہیں کریں گے اور نظام دوسری طرف منہ پھیر لے گا۔ ان کے مخالفین اپنے خود کے قرار دیے گئے نیک مقصد کے لیے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے، اور جب ان سے سوال کیا جائے گا تو مظلوم بنیں گے۔ وکلاء اپنے ہاتھوں سے قانون اپنے ہاتھوں میں لیں گے، لیکن ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ نظام کی تربیت کچھ اس انداز میں ہوئی ہے کہ وہ کہیں اور ہی دیکھتا رہتا ہے۔ جج بھی ان کے بارے میں تو خیر نظام ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا کہ کہہ سکیں یہ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دعویٰ کرتی ہے کہ ریاست اور حکمراں جماعت کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کردار ہر جگہ موجود ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن ان پر انگلی اٹھانے کی جرت کون کرے؟ پاکستان کے کھلے رازوں میں سے ایک کھلا راز یہ ہے کہ اب طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے صحافیوں کی بڑی تعداد کو بھی ساتھ ملا لیا گیا ہے۔
किस को नहीं मालूम कौन सा मीडिया हाउस किस सियासी जमात का भोंपू है और कौन सा सहाफ़ी किस कमाश का सच सामने लाता है। किस को नहीं मालूम कि कौन सा मीडिया मालिक ओहदेदारों से किस किस्म की सहूलियात लेता है ताकि बड़ी मासूमियत से अपनी साख का भरम रख सके। एक फरीक कहता है कि मैं सबसे नेक हूँ, दूसरा फरीक कहता है नहीं मैं सबसे नेक हूँ, लेकिन दोनों को ही इस दोगलेपन पर कुछ नहीं कहा जाता जो बिल्कुल वाज़ेह है। बकौल फ़ाहद हुसैन, इस अमल के नताइज अफसोसनाक हैं। सच अपने बोलने वालों के ज़ाविया निगाह का मोहताज है। इक़्तिदार और क़वानीन को मनमर्जी के मुताबिक तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सही और गलत के पैमानों का भी यही हाल है और ये सब कुछ इस निज़ाम के लिए काबिल कबूल बन चुका है जो वफादारी को मेरिट और शराकतदारी को साख पर तरजीह देता है। हम बतदरीज फिसल रहे हैं, एक एक इंच करके हम आइन में दिए गए ईमानदारी के पैमानों से दूर होते जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर यह निज़ाम चल रहा है। मुनाफिकत की कीफ से एक एक कतरा करके सड़ने का अमल जारी है, जबकि खिलाड़ी अपनी छोटी छोटी फतवाहात के लिए साजिशें जारी रखे हुए हैं जिनके इवज़ वो बहुत कुछ हार भी रहे होते हैं। एक कहता है कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ, दूसरी कहती है नहीं मैं मुहिब्बे वतन हूँ, और इसी जंग में ये दोनों फरीक उन सतूनों पर कुल्हाड़ी चलाते चले जा रहे हैं जिनके बल पर हम खड़े हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।